سامعین محترم، گزشتہ ویڈیوز کے اندر ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حالات زندگی کو بیان کر رہے تھے، اور ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دور خلافت ہے مختصر ترین ہے مگر جامع ترین ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حکمتیں عملیاں تھیں، کاوشیں تھیں، انہی کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور بہترین دور کہلایا، کیونکہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نظام خلافت کو سنبھالا تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق تمام فتنوں کو صفائے ہستی سے مٹا چکے تھے۔ تو ان فتنوں میں سے سب سے جو بڑا فتنہ تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے جانے سے فوری بعد شروع ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو جو مشرکین تھے انہوں نے یہ پروپوگنڈا کیا کہ یہ بات پھیلانا شروع کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہوتے تو آپ وفات نہ پاتے۔ تو یہ ایسی صورتحال بن چکی تھی کہ جس وجہ سے بہت سے نو مسلم دین سے پھر گئے، دین سے دور ہو گئے۔ منافقین تو کھل کر سامنے آئے ہی آئے، مگر جو نو مسلم تھے وہ بھی دین سے دور ہو گئے۔ تو اس موقع پہ اس صورتحال میں جو جیہ صحابہ کرام تھے وہ بھی کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ اس صورتحال میں کیا کیا جائے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ میں تلوار تھامے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکی ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو اس صورتحال کے اندر اگر کسی نے حکمت عملی کو اپنایا ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا اور کہا، خطبہ دیا، اما بعد، تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو چکے ہیں، اور جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ تعالی ہمیشہ سے زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سورت آل عمران کی 144 آیت تلاوت کی، ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ نہیں ہے محمد مگر اللہ تعالیٰ کے ہی ایک رسول، اور آپ سے پہلے بھی کئی رسول اس دنیا میں آ کر جا چکے ہیں، تو کیا رسول کو قتل کر دیا جائے یا وہ فوت ہو جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ تو جو ایڑیوں کے بل پلٹ جائے گا تو وہ دین کو، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا مگر خود کو ہی نقصان پہنچائے گا۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت تلاوت کی، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس سے پہلے لوگوں کی یہ صورتحال تھی کہ کسی کو یہ آیت یاد نہیں تھی، مگر جب آپ نے یہ آیت تلاوت کی تو ہر کسی کی زبان کے اوپر یہی تلاوت جاری تھی، یہی آیت کی تلاوت جاری تھی۔ اور سعید بن مسیب فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت سنی، آپ کی زبان سے میں نے یہ آیت سنی تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میں اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ واقعی آپ دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو اگر اس نازک صورتحال میں کسی نے حکمت عملی کو اپنایا ہے، اس امت کو سنبھالا ہے، تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ انہی کے احسانوں کی وجہ سے دین ہم تک خالص پہنچا ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا احسان تھا اس امت محمدیہ کے اوپر۔